تو ڈھول تو کبھی بھی نہیں بجا سکتے، نہ عاشورے کو نہ مطلب عید کو. ڈھول بجانا یہ شادیوں میں بجاتے ہیں ڈھول، بولتے خوشی میں چلے، نہ خوشی میں چلے نہ غمی میں چلے. ڈھول بجانا، باجے بجانا، یہ میوزک کا ہی حصہ ہے ڈھول بھی. تو یہ گناہ ہے ڈھول بجانا. عاشورے کے دن بھی ڈھول نہیں بجا سکتا. عاشورے کے دن تو پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس ہوتا ہے، ظاہر ہے، جس کو ہم عام لوگوں کے لیے کہیں تو برسی ہوتی ہے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا، وَلَوْ بِالدَّفْ، ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا. وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے، ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا تو لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا سب اکٹھے ہوتے تھے، بھائی کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے، وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے، تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں. تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے بھائی ڈھول کیوں بجاؤ رہے؟ کہ نہیں تو میں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے، لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر، تو نبی نے کیا فرمایا؟ دف بجاؤ. ڈھول، ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. آپ لوگ فی الحال دف وف نہ بجائیں، ٹھیک ہے. بجانا ہو تو سمپل دف نہیں ہوتا، بالکل ڈھم ڈھم ڈھم، اس کی گنجائش ہے، بالکل سادہ. اور صرف ڈھول بجانے پر اکتفا کریں، ناچیں نہیں اس کے ساتھ. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ شادی میں ہم بعض اوقات شمولیت کرتے ہیں تو یہ ڈھول والے آتے ہیں، ان کو وہ بجا رہے ہوتے ہیں تو گھر والے ان کو ویلیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ کس سر پہ رکھ گیا، اس نے پیسے لے لیا، گھما کے ان کو دے دیا اس طریقے سے. تو کہتے ہیں میں اور بچوں نے، ہم نے تو نہیں دی تھی لیکن دولہا کے والد صاحب نے میرے سر پہ بھی وہ دینا شروع کر دی، حالانکہ میں منع بھی کر رہا تھا. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کی جو خرافات جہاں ڈھول ڈھمکے اور لڑکیاں ناچ رہی ہوں، ایسی شادی میں شرکت ممنوع ہوتی ہے. شرعی لحاظ سے یہی ہے. اگر کوئی پھنس جائے تو اس کو کہیں دور تقریب سے ہٹ کر بیٹھنا چاہیے. کوئی بہت ہی شرعی مجبوری ہو، جیسے بعض اوقات خاندانی تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا بائک آؤٹ کرے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ فتنے کے خوف کی وجہ سے چلے جائیں لیکن دور کھڑے ہوں. ان رسومات میں شریک ہونا جہاں لڑکیاں ناچ رہی ہیں، جہاں مہندی کی رسومات بالکل آزادانہ اختلاط کے ساتھ ہو رہی ہیں، وہاں پہ آپ یہ کہیں جی دل کا پردہ اور نگاہوں کا میرا پردہ ہے. بس نگاہوں کا نہیں ہے، دل کا پردہ ہے. واقعی سب ایکٹیویٹی میں آپ شرکت کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ ہے، ہو رہا غلط ہے، تو آپ کی صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ بھی گناہ گار ہوں گے. واقعہ یہ تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ حضرت عفرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں جنگ بدر میں. ان کی بیٹی کی شادی ہے حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. فجعل جویریات یندبن بالدف. صحابہ کہتے ہیں نابالغ بچیاں بیٹھی تھی، انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا. اس موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، شادی میں اس کی اجازت ہے. میں نے کہا سنو، دف بجایا تھا، ڈھول نہیں بجایا تھا، اور نابالغ بچیوں نے گایا تھا، بالغ عورتوں نے نہیں گایا تھا. کسی گویے کو نہیں بلوایا، کسی میراثی کو نہیں بلوایا، کسی کی سی ڈی اور کیسٹ نہیں چلائی، کسی کنجر خانے کو منعقد نہیں کیا. وہ چھوٹی بچیاں تھی، صحابہ کی اولاد تھی. ہاں آج بھی چھوٹی بچیاں بیٹھے اور یہ کام کریں تو کون روکتا ہے؟ اور دف ہونا چاہیے، دف، ڈھول نہیں ہے. ایک ڈھول ہوتا ہے، ایک دف ہوتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. میوزک میں بھی جو دف کا معاملہ ہے وہ بخاری مسلم احادیث میں ثابت ہے، یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی بھی موجود نہیں ہے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں. اور اس حوالے سے مطلب دونوں طرف ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. میں اس معاملے میں کوئی سخت یعنی موقف نہیں رکھتا میوزک کے حوالے سے، دونوں طرف کے حوالے سے. اور اس میں جو میں نے کوئی فائنل کوئی چیز ریکارڈ کروانی ہوئی کبھی، ابھی تو لگ نہیں رہا کہ میں کبھی اس پہ کوئی ریکارڈنگ کرواؤں گا، تو بہرحال انشاءاللہ میں ضرور کروا دوں گا. اور اس میں لینینٹ رویہ رکھے. اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم علماء سے گانے کی بات کرتے ہیں یہ فوراً میوزک کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں میوزک کو تو چھوڑ دیں. کبھی کیا آپ نے اپنی عوام کو یہ بات بتایا کہ بخاری اور مسلم میں گانے کے فضائل کے اوپر حدیث موجود ہے؟ فضائل یعنی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائیں، فضیلت ہی ہوگی نا. اگر اللہ کے نبی اما عائشہ کو حکم دیں کہ تو نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر، تو یہ ترغیب دلا رہے ہیں نا. جس کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلائیں تو وہ فضیلت ہے نا. کیا کسی عالم دین نے کبھی ممبر پہ گانے کی فضیلت بیان کی ہے؟
تو اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ میوزک کو اور باقی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ کے کنڈیم کرنا شروع کریں, کیونکہ ہمیں تو ان کی نیک نیتی پہ شک ہے. جو بات بخاری مسلم میں موجود تھی وہ نہیں انہوں نے لوگوں کو بتائی. تو میوزک کے بارے میں جو یہ احادیث جو ہیں, جن میں سے اکثر ہی جعلی ہیں, فیبریکیٹڈ احادیث ہیں اکثر, اور جو ایک آدھ کوئی صحیح درجے تک بھی پہنچی ہوئی ہے اس کی بھی تعویلات ممکن ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے, اور ہمارے ائمہ اہل سنت میں بڑے ایسے ائمہ رہے ہیں جو میوزک کے قائل رہے ہیں, اور بعض مخالفین میں بھی رہے ہیں. یعنی میں اپنا کو فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, میں نے ابھی تک کوئی اس میں بھی میں مولویوں کو ڈرنا ہوا اس حوالے نال کے فتویٰ لانے نے, تو میں مولویوں کو سمجھنا ہوا, میں نے کوئی اپنی باری نہیں کی. بچنا چاہیے, یہ سب سے بہتر ہے, اسی میں عافیت ہے. بہرحال یہ آخر میں 4 احادیث گانے کے حوالے سے. پہلی حدیث صحیح بخاری سے, مشکات میں ہے 3141. یہ کتاب النکاح چیپٹر جو ہے مشکات والا, اس کے اندر یہ موجود ہے, آپ کو مل جائے گی. مشکات میں 3141 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ایک عورت کی انصاری صحابی سے شادی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کود کا سامان نہیں تھا کہ تم شادی کے موقع کے اوپر ساتھ روانہ کرتی؟ انصار کو دف اور شعر وغیرہ سننا اچھا لگتا ہے, اور اسی کا ایک طریق صحیح ابن حبان میں ہے صحیح سند کے ساتھ, مشکات میں ہے 3145. اس میں الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم نے گانے کا انتظام کیوں نہیں کیا, اشعار کا انتظام کیوں نہیں کیا اس موقع کے اوپر؟ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر دف اور گانا. جس طرح یہ ہمارے بھی مطلب پنجاب کے کلچر کے اندر مطلب عورتیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں, دف ہو یا ڈھولکی ہو, عورتیں عورتوں کے اندر بیٹھ کے کرتی ہیں, ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے, مرد مردوں میں بیٹھ کے کر لیں, تو شادی کے موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. 13ویں حدیث مسند احمد, جامعہ ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں ہے 3153, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بڑی ڈاڈی حدیث ہے, بہت ڈاڈی حدیث ہے, نکاح کے موقع پر نکاح کی تشہیر کے لیے دف بجانا اور گانا گانا یہ حلال اور حرام میں فرق کرتا ہے. یعنی حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا اور دف ہو, اگر گانا اور دف نہیں ہے یعنی شادی کی تشہیر نہیں کی گئی تو چھپ کے تو حرام ہی کام ہوتا ہے, یعنی زنا. نکاح تو اعلانیہ ہوتا ہے, تو حلال اور حرام کے اندر فرق جو ہے وہ گانا اور دف ہے. یہ ویسے دین پڑے عام آدمی سمجھے شاید جو گانا گا رہے ہیں اور دف بجا رہے ہیں اس کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے, نہیں, اس کا حلال ہے, جو اس کے بغیر ہے وہ حرام ہے, یعنی تشہیر کے بغیر. ولیمہ بھی تشہیر کے لیے ہوتا ہے, ولیمہ بھی اسی لیے ہے کہ پبلکلی ڈکلیئر ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں, اس لیے کیا جاتا ہے ولیمہ. اور اس میں یہ جو مشہور ہے کہ جی وہ میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم ہونا وہ اس رات ضروری ہے ورنہ اگلے دن ولیمہ حلال نہیں ہوگا, اس کے ساتھ ولیمے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سننا ضرور ہے, ولیمے کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. ولیمہ تو ہے میاں بیوی کی اناؤنسمنٹ, خلوت صحیحہ ثابت ہو جائے. خلوت صحیحہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے علیحدگی میں صرف ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا, خلوت صحیحہ ثابت ہوگی, اگلے دن ان کا ولیمہ ہو جائے. ازدواجی تعلق قائم کرنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, میں نے کہا میں بیچ میں یہ بھی چٹکلا جو ہے بیان کر دوں. سیکنڈ لاسٹ حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے, مشکات میں 3140. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کی شادی پر تشریف لے گئے, انصار کی بچیاں دف بجا رہی تھیں, اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ وہ دف بجا کے نغمے گا رہی تھی جس میں میرے ان آباء و اجداد کو جو غزوہ احد کے موقع کے اوپر شہید ہو گئے تھے ان کے محاسن بیان کر رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان بچیوں نے وہ گانا گاتے ہوئے یہ اشعار کہنے شروع کر دیے کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو مستقبل کی باتیں بھی جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر غیبی خبریں آیا کرتی تھی. مسئلہ نمبر 6A میرا علم الغیب کے اوپر ایکسٹریم رویوں سے بچ کے ریکارڈڈ موجود ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں یہ مت گاؤ اس موقع پر, بلکہ وہی گاؤ جو تم گا رہی تھی. تو اس سے یہ بات پر چلی, یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو کنڈیم کیا جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کر دیا کہ جی یہ الفاظ نہ کہیں. مطلب اگر آپ اس طریقے سے کنڈیم نہیں کیا کرتے تھے, آپ وہ بچیوں نے خود تو شعر نہیں لکھے تھے, کسی صحابی کے لکھے ہوئے تھے نا, وہ کوئی شرکیہ شعر نہیں تھے, آپ مستقبل کی خبریں اللہ کے بتائے سے جانتے تھے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اصل کہنے کا تھا کہ یہ اس وقت خوشی کا موقع ہے, اس پہ گانا گایا جائے, نہ کہ نعت والا معاملہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے, یہ کہنے والی بات تھی. آخری حدیث سنن نسائی سے ہے, مشکات میں 3159 اس کا نمبر ہے. عامر بن سعد
سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شادی کے موقع پر ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ان کے پاس بچیاں جو ہیں وہ گانا گا رہی تھیں اور دف بھی بجا رہی تھی. تو یہ تابعی تھے اور وہ صحابی تھے اور وہ بدری صحابی تھے اور وہاں پہ بدری صحابی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ اے اصحاب بدر، اے بدر کے غازیوں، یہ تمہارے سامنے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں گانا گا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں. تو اب یعنی انہوں نے ان کو مینا مارا کہ چنگے تسی صحابی ہو، اللہ دے بندے ہو، بزرگ صحابی ہو، کام اپنے ویکھو. اینو پنجابی اگر میں ٹرانسلیٹ کراں کہ چٹیاں داڑیاں ہو گئی نا، کام اپنے ویکھو کہ پہ کر دو تسی. بڈھے صحابی اور بدری صحابی تواڈے سامنے گانے گائے جا رہے ہیں، دف بجائے جا رہے ہیں، بچیاں یہ کیا کر رہی ہیں. تو ابو مسعود انصاری نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے بیٹھو، تمہاری مرضی ہے اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ شادی کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں گانے کے متعلق اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے. اس حدیث کو میں نے اینڈ پہ رکھا تھا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حدیثیں کوئی منسوخ نہیں ہے. یہ اصحاب بدر جو ہیں بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تابعین کو بیان کر رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود نہیں. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا روایت کر رہا ہے، عامر بن سعد. یہ وہی صحابی ہے جس نے وہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت کی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. سعد ابن ابی وقاص بھی نام ہے ان کا اور سعد بن مالک بھی نام ہے. ابی وقاص چونکہ ان کی کنیت تھی، اس نام کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. بالی اس حوالے سے میں نے الحمدللہ جو کچھ تھا وہ بیان کر دیا. باقی جسے شوق ہو مشکات کا وہ چیپٹر پڑھ لے جو میں نے بیان کیا. شاعری سے متعلق کل 29 احادیث مشکات میں بخاری و مسلم کے ریفرنس سے 4783 سے لے کر 4811 تک. تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شاعری کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شغف تھا وہ پتہ چل جائے گا. اور باقی جو گانے کے اعتبار سے جو احادیث ہیں وہ کتاب النکاح چیپٹر مشکات کی دوسری جلد کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے کئی ایک احادیث آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.